دوستو، کیا ایسا کبھی ہوا کہ آپ نے اپنے پیسے کسی کے پاس امانتاً رکھوائے ہوں اور اگلی ہی صبح وہ بندہ آپ کو آپ کے پیسے واپس کرتے ہوئے کہے کہ بھائی اے تہاڈا نفع بھی بند ہے، اے بھی لے لو؟ میں خاموش ہو گیا، حیران تھا کہ یار یہ کون سی دنیا ہے جہاں آپ کو وہ بھی ملتا ہے جو آپ نے مانگا ہی نہیں۔ میں ہوں مختار احمد، پیارے شہر گوجرانوالہ سے۔ دوستو، یہ کوئی ایک واقعہ نہیں، اس رات ایسے کئی لمحات آئے میری زندگی میں جنہوں نے مجھے حیران کر دیا۔ آئیے آپ کو بھی ان لمحات میں شامل کرتا ہوں۔ دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں انڈیا سے پاکستان واپس جا رہا تھا اور مجھے اٹاری چھوڑنے کے لیے میرے ساتھ میرے بھائیوں جیسے دوست بہادر سنگھ تھے مالیٹ کوٹلا سے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ انہوں نے کھانا کھانے کے لیے گاڑی کو روکا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان ایک رات امبرسر نہ رکیے، بڑا مزہ آئے گا۔ میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ رات میری زندگی کی انتہائی خوبصورت ترین راتوں میں سے ایک رات بن جائے گی۔ بہادر سنگھ کہتا ہے کہ بھائی جان دربار صاحب جا کے ٹھہرنے ہیں، اتنے سکون بھی ہوئے گا تو نالے درشن بھی ہو جان گے۔ ہم شام کو امرتسر پہنچے، گرمی تھی، سفر کی تھکاوٹ تھی۔ ہم ریسیپشن پہ پہنچے جہاں ایک انتہائی نرم لہجے والی بہن جی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھیں۔ ہم نے کمرہ لیا، لیکن ان بہن جی نے ایک عجیب بات کی۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے زیادہ پیسے جو ہیں وہ ہمارے پاس جمع کروا سکتے ہیں، باہر رش رہتا ہے، آپ کے پیسے محفوظ رہیں گے اور آپ آسانی سے درشن کر سکیں گے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور اپنے پیسے جو ہیں ان کے حوالے کیے اور اس کی رسید لے لی۔ دوستو، مجھے کیا پتہ تھا کہ میرا یہ فیصلہ میرے لیے زندگی کے انتہائی خوبصورت لمحات میں سے ایک لمحہ بن جائے گا۔ لیکن دوستو، اصل حیرانی تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ اگلے 1 گھنٹے میں میں نے ایسا کچھ دیکھا، ایسے اصول دیکھے جن کو صرف سننے سے بات نہیں بنتی، ان کو محسوس کیا جاتا ہے۔ ہم کمرے سے دربار صاحب کے درشن کے لیے نکلے تو راستے میں مجھے بہادر سنگھ کہتا ہے کہ بھائی جان میں ایک سکھنا سکھی ہوئی ہے، میں اتنے دیکھ دینی ہے۔ میں فوری طور پہ سمجھا کوئی کھانا ہوگا یا کوئی بڑی رقم ہوگی، تو میں نے اسے کہا کہ یار اتنے دیکھ کنے دی ہوندی ہے، میں بھی دیکھ دینی ہے۔ تو وہ مجھے کہتا ہے، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، مسکرایا، کہا کہ بھائی جان اتنے تسی 1 لاکھ روپے دی دیکھ دیو یا 1 روپیے دی دیکھ دیو، کوئی فرق نہیں پیندا۔ میں کہا فرق کیوں نہیں پیندا؟ میری بات سن کے وہ کہتا ہے کہ بھائی جان تسی خود جا کے دیکھ لو۔ ہم آگے ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہ کچھ کھڑکیاں تھیں، لوگ لائنوں میں لگے ہوئے تھے۔ کھڑکی کے اندر جو بکنگ والے لوگ بیٹھے تھے ان کو کچھ نہ کچھ وہ پکڑا رہے تھے عزت احترام سے۔ کوئی چھوٹا نوٹ دے رہا تھا، کوئی بڑا نوٹ دے رہا تھا، لیکن سب کے چہروں پر ایک طرح کی کیفیت تھی، ایک طرح کا سکون تھا۔ میں نے بھی اپنی استطاعت کے مطابق کچھ دیا اور بالکل ساتھ والی کھڑکی سے ایک پیتل کی پلیٹ میں پتوں کے ڈونے میں رکھا ہوا انتہائی مزیدار، انتہائی خوشبودار اور گرما گرم پرشاد مجھے ملا۔ دوستو، اب جو ہونے والا تھا وہ اس پوری بات کو سمجھانے کے لیے کافی تھا جو بہادر سنگھ نے کی تھی کہ فرق کوئی نہیں پڑتا، کوئی 1 لاکھ کی دیکھ دے یا 1 روپے کی۔ زیادہ تر لوگوں نے اپنے پرشاد کی تھالیاں اپنے سروں کے اوپر اٹھائی ہوئی تھیں اور ایک خاص سمت کو جا رہے تھے۔ ہم بھی ان کے پیچھے چل دیے تو سامنے انتہائی خوبصورت منظر تھا، سنہری روشنی، پانی، سکون۔ گولڈن ٹیمپل سامنے بڑی شان و شوکت کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہم بھی لائن میں لگ گئے اور لائن کے آخر میں گولڈن ٹیمپل کے مین دروازے سے پہلے دائیں طرف ایک سردار صاحب بیٹھے تھے تھوڑی سی اونچی جگہ کے اوپر۔ ان کے سامنے ایک بڑی سی پرات پڑی ہوئی تھی۔ جو بھی بندہ جا رہا تھا اندر جانے سے پہلے وہ اپنا پرشاد اس پرات میں الٹ رہا تھا، اور وہ سردار صاحب جو تھے وہ مسلسل اس کو مکس کیے جا رہے تھے۔ میں وہاں رک گیا، میں دیکھنے لگا کہ ایک امیر آدمی آ رہا ہے، اس کا پرشاد بھی اسی پرات میں۔ ایک غریب آدمی، مزدور آدمی آ رہا ہے، اس کا پرشاد بھی اسی پرات میں۔ اور میں ایک پاکستانی مسلمان، میرا پرشاد بھی اسی پرات میں۔ کوئی سوال نہیں، کوئی شناخت نہیں، کوئی فرق نہیں۔ دوستو، میں کھڑا سوچتا رہا
اور اس تصور کو ریئلائز کرنے کی کوشش کرتا رہا جو یہاں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ہم ٹیمپل کے اندر داخل ہو گئے اور اندر کا ماحول کیا خوبصورت ماحول تھا۔ کیرتن چل رہا تھا، سنہرے گنبد کے اوپر پڑنے والی روشنی منعکس ہو کے جب پانی کے اوپر گر رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ارد گرد کے سارے پانی کو آگ لگی ہوئی ہے۔ دوستو، ہم کیرتن سننے کے بعد باہر آئے تو ایک اور حیرانگی جو ہے میرا انتظار کر رہی تھی۔ ہم اندر جاتے ہوئے جن سردار صاحب کو اپنا پرشاد دے کے گئے تھے، جنہوں نے وہ پرشاد اپنی بڑی سی پرات میں ڈال کے اس کو مکس کر دیا تھا، واپسی کے اوپر انہوں نے دوبارہ پتوں کے ڈونے میں پرشاد ڈال کے مجھے دیا۔ دوستو، میں اس پرشاد کے ذریعے اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جس کے مطابق تمام انسان برابر ہیں، انسانوں میں کوئی بھید بھاؤ نہیں، کون کتنا امیر ہے کون کتنا غریب ہے، اس سے رب کو، اللہ تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں۔ جس طرح ہم مکہ شریف جاتے ہیں تو اللہ کے حضور حاضری دینے سے پہلے ہم 2 چادریں اوڑھتے ہیں سفید رنگ کی، خواہ کوئی امیر ہے وہ بھی 2 سفید چادریں، خواہ کوئی غریب ہے وہ بھی 2 سفید چادریں۔ اور جب ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں بیت اللہ شریف کے گرد تو ہمارے لباس سے کوئی بندہ یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کون کتنا بڑا بزنس مین ہے، کون کتنا بڑا انڈسٹریلسٹ ہے، کون بڑا تاجر ہے اور کون ایک مزدور آدمی ہے۔ یہی وہ فلسفہ تھا جو مجھے وہاں سمجھ آیا۔ دوستوں، میں سمجھ رہا تھا کہ میں نے شاید سب سے بڑا جو سبق ہے وہ سیکھ لیا ہے، لیکن ایک اور سبق تو میرا انتظار کر رہا تھا جو مجھے صبح ملنا تھا۔ اگلی صبح واپسی تھی، میں ریسیپشن پہ گیا جہاں وہی انتہائی باوقار خاموش طبع خاتون بیٹھی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ بہن جی، میں چیک آؤٹ کر رہا ہوں تو میرے پیسے واپس کر دیں۔ میں نے ان کو پیسوں کی رسید دی اور انہوں نے دراز میں سے نکال کے میرے پیسے واپس کیے۔ میں نے ان کو گنا، وہ پیسے تھوڑے زیادہ تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ بہن جی یہ تھوڑے زیادہ ہیں، تو وہ مسکرائیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ویر، تیرے پیسے ساری رات ساڈے کول پے رہے نے تے انہاں دا جنہ نفع بندا سی اسی تانوں او بھی دتا ہے۔ دوستو، میں واقعی خاموش ہو گیا۔ یہ رقم نہیں تھی، یہ ایک سوچ تھی، ایک اصول تھا کہ جو میرا نہیں ہے اسے میں نہیں رکھوں گا، خواہ مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ میں نے وہ رقم گردوارہ صاحب کے لنگر میں شامل کر دی اور میرے ذہن میں ایک سوال رہ گیا کہ اگر سارے لوگ اس طرح کے ہو جائیں تو دنیا کیسی خوبصورت ہو جائے گی۔ دوستو، اس خوبصورت رات نے مجھے بہت ساری باتیں سمجھائیں، بہت سارے سبق دیے، بہت ساری باتیں کلیئر ہوئیں۔ پہلی بات کہ اگر نیت صاف ہو تو تمام فرق جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ دیانتداری یہ نہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے دیانتدار ہوں، بلکہ جب آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو آپ اس وقت بھی دیانتدار ہوں۔ آپ کو اس وقت اس بات کا احساس رہے کہ اوپر کوئی ذات ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے، جو ہر وقت آپ کا احتساب کر رہی ہے۔ کوئی بندہ، کوئی انسان آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، آپ کو دیانتدار رہنا ہے، جو جس کا حصہ ہے اس کو دینا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہے، آپ کو اچھا لگا ہے، تو اس ولاگ کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے جو یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں برابری ہو، یہ دنیا انتہائی خوبصورت بن جائے، تمام لوگوں کو تمام سہولیات میسر ہوں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ دیانتداری سے اپنے حقوق ادا کریں، جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کو دے دیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔